السلام علیکم جی. آئی ایم ڈاکٹر ظفر اللہ خان, ایسوسیٹ پروفیسر آف ڈرمیٹالوجی, کنسلٹنٹ ڈرمیٹالوجسٹ اینڈ اسٹیٹک فزیشین, پریکٹسنگ ان زوک سکنتھیٹکس کنان 2 ایوان تجارت لاہور. آج کا ہمارا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ ایک عام بیماری ہے جو چھوٹی فیملی سے لے کے بڑی فیملی تک سب کا کامن پرابلم ہے, اور وہ ہے اسکیبیز, جس کو ہم عام طور پہ خارش کا نام دے دیتے ہیں یا متعدی خارش بہت سارے لوگ اس کو بولتے ہیں. یہ ایک سے اصل میں دوسرے کو لگنے والی چیز ہے. ویڈیو بنانے کا پرپس میرا یہ ہے کہ یہ آج کل اتنا زیادہ ہم فیس کر رہے ہیں کہ پیشنٹ بہت زیادہ ہیں اینڈ دے آر ناٹ گیٹنگ بیٹر. سو میں کچھ بیسک چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جس کے اوپر عمل کر کے تو ہم اپنے لیے اس میں تھوڑی آسانی کریٹ کر سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں جو اسکیبیز ہے, جس کو خشک خارش بھی کہتے ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ متعدی خارش بھی کہتے ہیں, یہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی چیز ہے. سو یہ بڑی کامن ہم نے آبزرو کی ہے پریکٹس کے اندر چیز, کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے گوشت کھا لیا ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ سے ہو گیا ہے. کوئی کہتا ہے میں نے جو ہے نا وہ سر پہ مہندی لگا لی تھی اس کی وجہ سے ہو گیا ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے انڈا کھا لیا, مسالے کھا لیے. کھانے پینے کی بہت ساری چیزوں کے ساتھ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو اسکیبیز ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس وقت, اس کا یاد رکھیں کہ کھانے پینے کی کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اسکیبیز کے مریض کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جو پرابلمس فیس کرنا پڑتے ہیں جو کہ ہماری کمیونٹی اویئرنیس میں ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ مریض کو خارش ہوتی ہے کچھ خاص جگہوں پہ, مخصوص جگہوں کے اوپر. پورے جسم پہ ایک جیسی خارش نہیں ہوتی. جیسے زیادہ تر خارش ہوتی ہے آپ کو ٹانگوں کے درمیان, کوئی پیشاب پخانے والی جگہ کے اوپر, بعض اوقات یہ انگلیوں کے درمیان خارش شروع ہو جاتی ہے, بغلوں میں ہے. اس طرح کی یہ کامن سائٹس ہیں جن کے اوپر زیادہ خارش ہوتی ہے. اس کے علاوہ خارش آپ کو بعض اوقات پوری باڈی پہ بھی ہو سکتی ہے. پرابلم کہاں شروع ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اسکن کے اسپیشلسٹ کے پاس آتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو اسکیبیز ہو گئی ہے, تو آپ کو وہ کوئی دوائی تجویز کرتے ہیں. دوائی اس میں زیادہ رول ہوتا ہے لگانے والی دوائیوں کا ایز کمپیئر ٹو کھانے والی دوائیاں. لگانے والی دوائی کا اس میں جو مریض غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم صرف اس جگہ پہ دوائی لگاتے ہیں جدھر ہمیں پرابلم ہوتی ہے, جہاں پہ خارش زیادہ ہوتی ہے, جہاں دانے بنے ہوئے ہوتے ہیں, جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں زخم بنا لیے ہم نے. اور جو جگہ ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے, تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ذرا کم دوائی استعمال ہوگی شاید, تو ہم وہاں پہ نہ لگائیں تو زیادہ بہتر رہے گا. ایک تو یہ یاد رکھیں کہ اس کی جو کاز ہے, جو وجہ ہے, وہ ایک مائٹ ہے, اور وہ مائٹ ہماری پوری باڈی میں گردش کرتی ہے. جس جگہ ہمیں خارش شروع ہو جاتی ہے نا, ادھر وہ مائٹ اپنا کام دکھا چکی ہے اور وہ آگے جا چکی ہوتی ہے. تو جو پورے جسم پہ ہم آپ کو لگوا رہے ہوتے ہیں دوائی, اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی جگہ ہم مس نہ کر دیں. تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے پوری باڈی پہ ہی لگانی ہے جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے. دوسرا, اس میں جو سب سے بڑی ہرڈل ہم فیس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ گھر میں اگر فرض کیا کوئی 7-8 لوگ ہیں, ان میں سے خارش ایک کو یا 2 کو ہے, تو ہم کہتے بھی ہیں کہ باقی لوگوں کا بھی ٹریٹمنٹ کر لیں, لیکن عام طور پہ لوگ نہیں مانتے. اس پہ ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں. بعض اوقات افورڈیبلٹی ہوتی ہے, بعض اوقات آپس میں کمیونیکیشن اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہوتی گھر میں کہ آپ دوسرے کو اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کر پائیں. لیکن اس کی امپورٹنس میں اس ویڈیو کے توسط سے آپ کو اسی لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کیا 2 لوگوں کو خارش ہے اور 2 لوگ اپنا علاج کر بھی لیتے ہیں پوری باڈی کے اوپر, ٹریٹمنٹ ٹھیک طریقے سے کر کے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, تو مین وائل آپ مائٹ جو ہے وہ باقی چیزوں تک بھی, باقی لوگوں تک بھی ٹرانسفر کر چکے ہوتے ہیں, اور اتنی دیر میں ان سے آپ کو دوبارہ خارش ہو جاتی ہے. تو یہ چیز ہم روٹین میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے. اگلی بات اس میں ایک اور امپورٹنٹ یہ ہے, بار بار ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کپڑے بدلنے ہیں. اب وہ کپڑے بدلنے میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم سب کی عام طور پہ ایک روٹین ہوتی ہے کہ رات کو پہننے والے کپڑے لوگوں نے الگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ رات کے جو فکس ہیں وہ کپڑے ویسے کے ویسے ہی ہر روز پہنتے چلے جاتے ہیں, دن میں وہ کپڑے چینج کیے چلے جا رہے ہیں, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں, یہ بیسک چیزیں ہیں. اور پھر اس میں کھانے والی دوائیاں بھی ہیں, لگانے والی دوائیاں بھی ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی آپ خود سے اپنے علاج کو تجویز نہیں کر سکتے. آپ کو جب خارش کا مسئلہ ہو, آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے رات میں زیادہ خارش ہو رہی ہے, فیملی میں ایک سے زیادہ لوگوں کی اگر انوالومنٹ ہے, تو موسٹ لائکلی وہ اسکیبیز ہی ہوگا. لیکن فار دیٹ پرپس آپ نے ڈیفینیٹلی کسی کوالیفائڈ ڈرمیٹالوجسٹ کو وزٹ کرنا ہے جو آپ کو پورا ایک دفعہ ایگزامن کرے گا, اور پھر آپ کی بیماری کے مطابق آپ کو جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ دے گا. کسی بھی قسم کی کیوری کے مطابق اگر آپ کو پھر بھی ہے تو آپ ہمارا اسکرین کے اوپر جو کانٹیکٹ چل رہا ہے اس کے اوپر ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.